علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: صاحب شافیہ تفاعل و تفاعل را از ملحقات شمردہ، جمیع محققین تختیہ او نمودہ اند باہمی جہد کے ہر چند تفاعل و تفاعل بر وزن ربائی گردیدہ، لیکن دری ہر دو باب خواص و معنی زائد است نسبت بملحق بھی، پس منات الحاق یافتہ نمی شود۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا تھا کہ تمفعل کے باب میں علماء صرف میں اختلاف کیا ہے، اور صاحب منشیف اور علامہ عبدالعلی کا رد کرتے ہوئے بہت سارے دلائل کے ساتھ مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا کہ یہ باب نہ تو ربائی ہے اور نہ ہی غلط ہے، بلکہ یہ باب تمفعل جو ہے وہ ملحق بتفاعل ہے، یعنی ربائی مزید فی کے باب سے ملحق ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ کچھ فوائد کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں طلباء کے فائدے کے لیے۔ تو دیکھیں، مصنف علیہ الرحمہ پہلے فائدے میں بیان کریں گے کہ باب تفاعل اور تفاعل یہ ملحقات میں سے صاحب شافیہ نے اس باب کو دونوں کو شمار کیا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ باب تفاعل اس میں اصلی حرف تو فعالہ ہی ہے مادہ، لیکن اس میں تا بھی زائد ہے اور ایک عین زائد ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ربائی ہے، یعنی ثلاثی جو فعالہ تھا یہ ربائی کے وزن پر ہو گیا۔ اور اسی طرح تفاعل میں فا عین لام فا اور الف زائد ہے، تو انہوں نے سوچا یہ بھی تسربلا کے وزن پر ہے، تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ان کو ملحقات میں سے شمار کیا کہ یہ باب بھی ملحقات میں سے ہیں۔ لیکن علماء صرف اور دیگر علماء صرف، بلکہ تمام علماء صرف نے علامہ صاحب شافیہ کا رد فرمایا کہ بھائی یہ جو باب ہیں تفاعل اور تفاعل یہ الگ مستقل باب ہیں، یہ ملحقات میں سے نہیں ہیں۔ ملحقات کے لیے تو دو شرط ہیں، ملحق کے لیے الحاق کے لیے دو شرط ہیں کہ ربائی کے وزن پر ہو جائے اور ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس میں نہ پایا جائے۔ اور باب تفاعل اور تفاعل ان کے تو بہت سارے خاصے ہیں، اگر تم اس کو ملحق مان لو دحرجہ پر اور تسربلا پر تو اس کے کم خاصے ہیں، اور باب تفاعل اور تفاعل ان کے تو بہت زیادہ خاصے ہیں، تو یہ الحاق کا مدار نہیں پایا گیا، الحاق کی شرطیں نہیں پائی گئیں، تو اس وجہ سے اس کو آپ ملحق نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ یاد رکھیں، شافیہ یہ بہت اہم کتاب ہے اور بہت مشکل کتاب ہے جو علامہ ابن حاجب نے علم صرف میں لکھی، اور کافیہ علم نحو میں علامہ ابن حاجب نے لکھی، تو تمام علماء صرف نے ان کا رد فرمایا ہے۔ اسی چیز کو اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ اس فائدے میں ذکر کر رہے ہیں۔ فائدہ: صاحب شافیہ تفاعل و تفاعل را از ملحقات شمردہ، صاحب شافیہ نے باب تفاعل اور تفاعل کو ملحقات سے شمار کیا ہے۔ انہوں نے شمار کیا لیکن تمام علماء نے ان کا رد فرمایا۔ جمیع محققین تختیہ او نمودہ، تختیہ خطا تغلیط غلطی، تختیہ او یعنی ان کی غلطی کو نمودہ اند ظاہر کیا ہے، تمام محققین نے ان کی غلطی کو ظاہر کیا ہے، یعنی ان کی غلطی کو ظاہر کیا ہے، یعنی ان کی غلطی نکالی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ بالکل غلط کہا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ یہ تفاعل اور تفاعل یہ ربائی مزید فی کے وزن پر ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ ملحقات میں سے ہیں۔ باہمی جہد کے ہر چند تفاعل اور تفاعل بر وزن ربائی گردیدہ، اسی وجہ سے ہر چند یعنی ہر صورت میں تفاعل اور تفاعل بر وزن ربائی گردیدہ، ربائی کے وزن پر ہو گیا۔ تو جب ربائی کے وزن پر ہو گیا تفاعل اور تفاعل، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ باب تفاعل باب تدحرج تسربل سے ملحق ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ملحقات میں سے ہیں۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں اب، لیکن دری ہر دو باب، لیکن ان دونوں بابوں میں، دری باب ان دونوں بابوں میں یا ان دونوں بابوں کے
خواص و معنی زائد است، خواص اور معنی بہت زیادہ ہیں، ان دونوں معنی کے خواص اور معنی بہت زیادہ ہیں۔ کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ نسبت بملحق بھی، ملحق بھی کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے۔ کہا ہے کہ اگر باب تفاعل اور تفاعل کو باب تدحرج یعنی باب تفاعل کے ساتھ اگر آپ مان بھی لیں، چونکہ آپ کو یہ رباعی لگ رہا ہے، بظاہر رباعی مزید فی، تو اگر اس کو آپ مان بھی لیں تو ہم نے مانا کہ یہ رباعی کے وزن پر ہو گیا، لیکن جو دوسری شرط ہے کہ ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ معنی نہ پایا جائے پھر اس میں ملحق باب میں، تو اب دیکھیں اب باب تفاعل اور تفاعل ان کے تو بہت زیادہ خاصے ہیں، اور باب تفاعل کے جس باب کے ساتھ آپ اسے ملحق کر رہے ہیں اس میں کوئی خاصہ نہیں پایا جاتا، یعنی اس میں اس کے مقابل بھیج خواص ہیں، کچھ خواص سے نہیں ہے باب تفاعل اور تفاعل کے مقابلے میں۔ اس وجہ سے آپ کا یہ کہنا کہ رباعی کے وزن پر ہے اس وجہ سے ملحقات میں سے ہے، نہیں بھئی غلط ہے، بلکہ صحیح وہ ہے کہ جب دونوں الحاق کا مدار پایا جائے، الحاق کا دار و مدار ہو، یعنی دو شرطیں پائی جائیں، لفظ کی زیادتی رباعی کے وزن پر کر دے، رباعی کے وزن پر کرنے کے بعد ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ کوئی معنی اس میں نہ پایا جائے جس میں ایسا ہو تو وہ ملحق ہوتا ہے، اور تفاعل اس میں ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ملحق ہو ہی نہیں سکتا۔ فائدہ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فائدے کے طور پر ایک بات اور ذکر کرنے لگے ہیں۔ استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہ، ان کی مغفرت کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ فرماتے ہیں فائدہ، میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب بریلوی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، برائے ضبط حرکات مصادر غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کے مصادر کے علاوہ، چونکہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے پیچھے اپنے استاذ کی تحریر کردہ ایک نظم کو بیان کیا تھا، اور اس میں بیان کیا تھا کہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان کوئی منضبطہ قاعدہ نہیں رکھتے ہیں، اس سے پہلے بیان کیا تھا۔ تو اب بتا رہے ہیں لیکن میں نے طلباء کی آسانی کے لیے اپنے استاذ محترم کی نظم فرمودہ ایک نظم جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس نظم کو اس کتاب کے اندر بیان کیا کہ یہ طلباء کی آسانی کے لیے ہیں، اور بتایا تھا کہ زیادہ تر ثلاثی مجرد کے مصادر کے 44 اوزان یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ سما سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی وزن پر ثلاثی مجرد کے مصادر آ جاتے ہیں۔ لیکن اب مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں یہاں ثلاثی مجرد کے مصادر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے علاوہ چاہے وہ رباعی مجرد ہوں، رباعی مزید فی ہوں، ملحقات میں سے ہوں، ان کی بات ہونے لگی ہے۔ تو بتا رہے ہیں برائے ضبط حرکات مصادر غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کی حرکات کو ضبط کرنے کے لیے، یعنی ان کو یاد کرنے کے لیے، طلباء کے ذہن میں اس چیز کو بٹھانے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے، غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کی حرکات کو ضبط کرنے کے لیے، یعنی ان غیر ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں ان مصادر میں سے فاقل میں پہ کیا آئے گا اور آخر کے ما قبل اس حرکت پر کیا آئے گا، اس حرکات کو ضبط کرنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں میرے استاذ نے جو قاعدہ بتایا تھا، اب میں اس قاعدے کو ثلاثی مجرد کے مصادر کی حرکات کو ضبط کرنے کے لیے قاعدہ تقریر فرمودہ اند، جو قاعدہ تقریر فرمایا تھا، یعنی جو قاعدہ تقریر فرمایا تھا میرے استاذ محترم نے، علامہ استاذی محمد سید صاحب نے، میری مولوی سید محمد صاحب نے جو قاعدہ غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے حرکات کو یاد کرنے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے جو قاعدہ تقریر فرمودہ اند تقریر فرمایا تھا، یعنی مجھے انہوں نے سنایا تھا تو میں نے اس کو ضبط کر لیا تھا، تو اب جو انہوں نے کہا تھا افادتاً نوشتہ می شود، تو میں افادہ یفید افادہ اس کا معنی تھا کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، تو اب میں فائدے کے طور پر، یعنی میں کسی کو، یعنی طلباء کو فائدہ پہنچانے کی خاطر نوشتہ می شود اس کو لکھا جاتا ہے،
غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان کی حرکات کو ضبط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کہ ان پر کیا حرکت ہم پڑھیں گے، اس قاعدے کو یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دیکھیں قاعدہ، وہ قاعدہ ہے کیا؟ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد، ہر وہ مصدر جو ثلاثی مجرد کا غیر ہو، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جو بھی مصدر ہو، کہ در آخرش تا باشد، اس کے آخر میں تا ہو، جیسے فعلتن، جیسے قلن، قلنسن، قلنستن، اس طریقے سے فعلتن، یعنی گول والی تا جس مصدر کے آخر میں ہو، پہلی شرط جس کے آخر میں تا ہو، وہ فا مفتوح بود اور فا مفتوح ہو، یعنی تا آخر میں ہو اور فا کلمہ جو ہو وہ مفتوح ہو، اس پر فتح ہو۔ ما بعد ساکن اولش، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مفتوح باشد، مفتوح ہوگا۔ یعنی قاعدہ بتایا کہ ہر وہ مصدر جو ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مجرد کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں، ثلاثی مجرد کے مصادر کے علاوہ ہر وہ مصدر جس کے آخر میں گولتا ہو اور فا کلمہ مفتوح ہو، یعنی فا کلمے پر فتح ہو، تو اس کے پہلے والے ساکن کے ما بعد، یعنی جو اس مصدر میں ایک ساکن ہے اور اس کے ساکن کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ مفتوح ہوگا۔ دیکھیں چون مفاعلتن و فعللتن، جیسے مفاعلتن اور فعللتن، تو دیکھیں مفاعلتن میں فعلہ مادہ ہے، اب مفاعلہ یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، تو اب اس میں فا کلمہ مفتوح ہے، پہلی شرط پائی گئی، اور اس کے پہلی شرط کیا تھی؟ اس کے آخر میں تا ہو، تو گولتا ہے مفاعلہ میں، اور فا کلمہ مفتوح ہے، اور پھر بتایا ساکن کے بعد والا حرف، یعنی پہلے ساکن کے ما بعد، پہلا ساکن کیا ہے اس میں؟ الف، ایک ہی ساکن ہے، تو اب اس ساکن کے بعد عین ہے وہ مفتوح ہے، مفاعلہ۔ اسی طرح فعللہ، فا کلمہ مفتوح ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی گولتا ہے، اور پھر جو عین کلمہ ہے ساکن، اس کے بعد والا لفظ جو ہے لام، لام اول، وہ مفتوح ہے۔ یہی قاعدہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں وفعللہ و ملحقات، اور اس کے ملحقات، یعنی ایک تو فعللہ اور اس کے ملحقات، اس کے ملحقات کیا؟ فعللہ، جیسے جل بابا، تو جل بابا اس میں بھی اسی طرح جل بابا، اور سر بالا، اسی طریقے سے جتنے بھی اس کے ملحقات ہیں۔ رباعی مجرد کے ملحقات آپ نے پیچھے پڑھے تھے کہ 7 ہیں، جیسے جل بابا، سر بالا، سیطرہ، شریفہ، جوربا، قلنسا، ان میں سب دیکھیں آپ یہی قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ وہ ہر مصدر مذکور، اور ہر مصدر مذکور، کیا مصدر مذکور؟ یعنی وہی غیر ثلاثی مجرد کے مصادر، ان میں سے ہر مصدر، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مصدر ہیں ان میں کا ہر مصدر کہ تا قبل فائے آ، کہ تا قبل فائے آ، کہ اس کی فا، تاکہ یعنی تا قبل فا، فائے آ یعنی تا قبل فا آ، اس کی فا تا سے پہلے ہو، اس کی فا تا سے، یعنی تا اس کی فا سے پہلے ہو، تا قبل فائے آ، تا قبل فائے آ، اس کی تا فا سے پہلے ہو، اس کی فا سے پہلے تا ہو، کسی بھی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی تا قبل فا، یعنی فا سے، اس کی فا سے پہلے تا ہو یا اس کی فا سے پہلے تا ہو، دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ وفا مفتوح بود، اور فا مفتوح ہو، بعد ساکن نے اولش مضمون باشد، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مضمون ہوگا۔ قاعدہ یہ بتایا کہ ہر وہ مصدر جو ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو اور اس کی فا سے پہلے تا ہو، یعنی تا جو ہو فا پر مقدم ہو،
اور فا بھی مفتوح ہو تو اب اس کے پہلے ساکن کا بعد، اب اس میں ایک لفظ ساکن ہے تو ساکن کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ مضموم ہوگا. جیسے تقابل، دیکھیں آپ، تقابل، تقبل، تسربل و ملحقات اور اس کے ملحقات. تو تقابل میں دیکھیں، جیسے دیکھیں دونوں شرطیں پائی گئیں. فا کلمے سے پہلے، قبل مادہ ہے، اب قاف جو ہے فا کلمے کے مقابلے میں ہے تو اس قاف سے پہلے دیکھیں تا ہے. یہی بات تا قبل فائے اس کی فا سے پہلے تا ہو، یہی بات مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں کی. اور فا مفتوح ہو تو اس کے ساکن کے ما بعد مضموم ہوگا. تو دیکھیں فا کلمے سے پہلے تا ہے اور فا کلمہ جو قاف ہے وہ مفتوح ہے، اور پھر بتا رہے ہیں کہ ساکن جو ہوگا اس کے بعد والا حرف جو ہوگا مضموم ہوگا. تو دیکھیں با جو ہے مضموم ہے تقابل میں، و تقبل، اور اسی طرح تقبل میں بھی آپ دیکھیں تا ہے فا کلمے پر اور فا کلمہ مفتوح ہے تو قبل، اس میں با بھی کیا ہے مضموم ہے. اور تسربل، اس میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی تقبل میں جو دو بائیں ہیں، پہلا ساکن ہے پھر دوسرا بعد جو حرف شد جو ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو دوسری با جو ہے وہ مضموم ہے، اس پر ضمہ ہے. و تسربل، اور اسی طرح تسربل میں دیکھیں آپ فا کلمے سے پہلے تا ہے اور پھر سربلا، یہ جو سربلا ہے نا، تو پھر دیکھیں فا کلمہ جو ہے وہ سین ہے اور وہ مفتوح ہے، فتح ہے اس پہ، اور پھر فا کے بعد جو ساکن ہے اس ساکن کے بعد، یعنی ساکن کا ما بعد، ساکن کے بعد والا حرف جو ہے وہ با ہے اور وہ با مضموم ہے. و تسربلا و ملحقات ہیں اور اس کے ملحقات کیا، تجلببا، تشیطنا اور تعفرتا، اسی طریقے سے تقلنسا، تشیطنا، اسی طریقے سے جتنے بھی اس کے ملحقات ہیں تسربلا کے، آپ حضرات نے ابھی پیچھے پڑھے وہ ملحقات، ان تمام ملحقات کے مصادر میں یہی قاعدہ جاری ہوگا. اب بتا رہے ہیں اگر ہر مصدر مذکور یعنی غیر ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد کے علاوہ کا جو مصدر ہے، اگر اس کی فا سے پہلے تا ہو اور تا مفتوح ہو تو اب جو ساکن ہوگا اس مصدر میں، تو ساکن کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ مضموم ہوگا. لیکن دوسری صورت بتا رہے ہیں اگر فا ساکن ہو تو مابعد مکسور باشد، اس کے مابعد مکسور ہوگا. یعنی ہر وہ مصدر غیر ثلاثی مجرد کا کہ اس کی فا سے پہلے تا ہو اور فا کلمہ ساکن ہو تو اس ساکن کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ مکسور ہوگا. دیکھیں چون تصریف، تو دیکھیں صرفہ مادہ ہے صرفہ. اب دیکھیں فا کلمے سے پہلے تا ہے اور بتا رہے ہیں اگر فا ساکن ہو تو فا تصریف میں فا ساکن ہے، تو اب بتا رہے ہیں اس فا کلمے کے بعد یعنی اس ساکن کے بعد مکسور ہوگا. تو را پر کسرہ ہے، یہ مکسور ہے تصریف میں، یہ قاعدہ بتایا. دیکھیں ترجمہ وہاں سے، وہ ہر مصدر مذکور کے تا قبل فائے ہر وہ مصدر مذکور یعنی غیر ثلاثی مجرد کا مصدر کے تا قبل فائے اس کی فا سے پہلے تا ہو اور فا مفتوح ہو تو اس کے ما بعد ساکن اولش، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مضمون ہوگا. جیسے تقابل، تقبل، تسربل میں ملحقات ہیں اور تسربل کے ملحقات جو ابواب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ اگر فا ساکن باشد، اور اگر فا ساکن ہو ما بعد مکسور باشد تو اس کا ما بعد مکسور ہوگا، جیسے تصریف. اب بتا رہے ہیں وہ ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد ما بعد ساکن اولش مکسور باشد. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو، جب
حمزہ وصل ہوگا تو اس کے ساکن کا ما بعد، یعنی اس میں ایک لفظ ساکن ہوگا تو ساکن کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ مکسور ہوگا. جیسے اجتناب، تو دیکھیں اجتناب باب افتعال بحمزہ وصل کا ہے، اور اجتناب اس میں دیکھیں ساکن جیم ہے، اور جیم کے ما بعد جو حرف ہے وہ مکسور ہے، تا پر کسرہ ہے. اور ایسے ہی استنصار میں بھی دیکھیں حمزہ وصل کا باب ہے، اور اس کے بعد سین ساکن ہے، اور ساکن کے بعد والا حرف جو ہے وہ مکسور ہے. یہ نون ساکن ہے دوسرا، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، پہلے ساکن کی بات کر رہے ہیں. اسی وجہ سے پہلے ساکن کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. اور وغیرہ اور اس کے علاوہ کیا؟ انفطار، احمرار، ابہمام، اخشیشان، اجلب باز، ان تمام بابوں میں یہی آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ترجمہ، وہ ہر مصدر کے حمزہ وصل اور ہر وہ مصدر کہ حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد، کہ حمزہ وصل جس کے شروع میں آتا ہو. مطلب کیا ترجمہ؟ ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتدا، جو شروع میں ہر مصدر جو شروع میں حمزہ وصل کو رکھتا ہو، یعنی ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہو. ما بعد ساکن اولش، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مکسور ہوگا. چون اجتنابن، جیسے اجتنابن و استنصارن وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور ابواب. اب بتا رہے ہیں جز افعلن و افاعلن، افعلن اور افاعلن کے علاوہ، کہ از فروع تفعلن اور تفاعلن اند، کہ تفعلن اور تفاعلن کی فروع سے ہیں. اصل میں بتا رہے ہیں کہ بھائی افعلن اور افاعلن کے علاوہ، اس میں ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ باب حمزہ وصل کے ہیں ہی نہیں، یہ مستقل کوئی باب نہیں ہے، بلکہ تفعلن اور تفاعلن کے فروع ہیں، ان کی شاخ ہے. جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت اس سے ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخیں نکلنے لگتی ہیں، تو ایک درخت ہے اس کی تمام شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. اسی طرح باب افعل اور افاعل، یہ تفعل اور تفاعل کی شاخیں ہیں. بھئی کس طرح؟ یہ حمزہ وصل کوئی مستقل نہیں ہے. دیکھیں آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر باب تفعل اور تفاعل اس کے فا کلمے کے مقابلے میں، یعنی فا کلمے کی جگہ تا سا ہو، فا کلمے کے مقابلے میں تا اور سا ہو، تو تائے تفعل اور تفاعل کو فا کلمے کا ہم جنس کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے باب کی مثال پڑھی تھی کہ اتطہر اور اثاقل، تو اتطہر اصل میں تطہر تھا، اور اثاقل اصل میں اثاقل ہے نا. اس کی اصل اگر آپ نکالیں گے تو ثقل، اثاقل. تو اب دیکھیں، آپ تا طہر میں تفاعل ہے نا، اور تفاعل، تو تا طہر میں تا یہ باب تفاعل کی ہے. اب تا کے بعد توئے ہے، تو اب توئے جب یہ شرط پائی گئی تو اس تائے تفاعل کو توئے کا ہم جنس کر دیں گے، یعنی فا کلمے کا ہم جنس کر دیں گے، تو تا طہر ہوا. اب جب تطہر ہوا تو پہلے حرف کو ساکن کریں گے اور ساکن کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے. تو جب ساکن ہوا تو اب ابتدا ہو نہیں سکتی، اسی وجہ سے ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل آئے. اصل میں باب کیا ہے؟ باب تفاعل اور تفاعل ہی ہیں، باب تفاعل اور تفاعل ہی ہیں اصل میں، افاعل اور افاعل. اس وجہ سے اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اب خود بتا رہے ہیں اصلی از ابواب حمزہ وصل نیستند، یہ اصلی حمزہ وصل کے ابواب سے نہیں ہے. اصلی حمزہ ابواب کے وصل، یعنی اصلی حمزہ وصل کے ابواب سے نہیں ہے، یہ تو بس باب تفاعل اور تفاعل انہی کی فروع ہیں. اب بتا رہے ہیں یہاں سے ایک قاعدہ اور جو حمزہ قطعی کا ایک باب ہے، باب افعال، اسی کے تعلق سے.
و ہر مصدر کے حمزہ قطعی اور ہر وہ مصدر کہ حمزہ قطعی اولش باشد کہ اس کے شروع میں حمزہ قطعی ہو، ما بعد ساکن میں اولش اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مفتوح ہوگا، چون افعال جیسے افعال۔ تو دیکھیں حمزہ قطعی باب افعال کا ایک ہی باب ہے بس جس میں حمزہ قطعی آتا ہے، تو اس کے پہلے ساکن کا بعد والا حرف کیا ہے؟ مفتوح ہوگا، افعال۔ آپ اس پر یہ قاعدہ جاری کر سکتے ہیں افعال کی مثال پر۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بھئی آخر کے ما قبل کی حرکت کے بعد والے حرف کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں اتنا مصنف علیہ رحمہ، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اصل میں کیا ہے، ان الفاظ میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ جیسے مناسبت کو مناسبت پڑھ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان الفاظ میں غلطی کر دیتے ہیں، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ دری قاعدہ وجہ ضبط حرکت ما بعد ساکن اول بالخصوص نیست، بالخصوص یعنی خاص طریقے سے پہلے ساکن کے ما بعد کی حرکت کو ضبط کرنے کی وجہ اس قاعدے میں نیست یہ ہے کہ خطا در تلفظ باہمی حرف کہ غلطی تلفظ میں اسی حرف کی وجہ سے بیشتر از مردم واقع می شود زیادہ تر لوگوں سے واقع ہوتی ہے، اکثر مناسبت و دیگر مصادر، اکثر مناسبت میں اور دیگر مصادر میں، یعنی لوگ کیا ہے مناسبت کو مناسبت پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس غلطی کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ قاعدے بیان فرمائے۔ مناسبت تو منا آخر کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن، یعنی آخر کا ما قبل با ہے اور با سے پہلے سین ہے، تو اس سین پر جو ہے مناسبت کی بات کر رہا ہوں، اس سین پر آپ کسرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ فتح پڑھیں گے، اور زیادہ تر لوگ کیا ہے غلطی سے کسرہ پڑھ دیتے ہیں، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ قاعدے بیان فرمائے۔ مناسبت و در دیگر مصادر اور دیگر مصادر میں، مفاعلۃ را بکسر عین، مفاعلتن کو عین کے کسرے کے ساتھ، و اجتناب الرا بفتح تا، اور اجتناب کو تاکہ فتح کے ساتھ بر زبان میں آرند زبان پر لاتے ہیں۔ مفاعلتن کو یعنی مفاعلہ بھی پڑھ دیتے ہیں غلطی سے، اور اجتناب کو اجتناب بھی پڑھ دیتے ہیں، اس طریقے سے زبان پر لاتے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ قاعدے بیان کیے تاکہ لوگوں سے ان حروف میں غلطی نہ ہو۔ اب یہ قاعدہ تو مصادر کے تعلق سے تھے، جتنے بھی قاعدے پیچھے مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے، لیکن اب بیان کرنے لگے ہیں کہ بھائی غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں مضارع معلوم کے عین کلمے کی حرکت کیا ہوگی، اس چیز کو مصنف علیہ الرحمہ قاعدے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ قاعدہ برائے ضبط حرکت عین مضارع معلوم در ابواب غیر ثلاثی مجرد، مضارع معلوم کے عین کلمے کی حرکت کو ضبط کرنے کے لیے قاعدہ در ابواب غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں، اب وہ قاعدہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ وہ قاعدہ ہے کیا؟ اگر در ماضی تا قبل فا باشد، اگر ماضی میں تا فا سے پہلے ہو، اگر ماضی میں تا فا سے پہلے ہو، اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی ماضی کی پہلے بات کر رہے ہیں، پھر اس سے سمجھائیں گے۔ اگر ماضی میں تا قبل فا سے پہلے، اگر ماضی میں تا قبل فا سے پہلے تا ہو، عین مضارع مفتوحات، تو مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہوگا، وَإِلَّا مکسور، ورنہ تو مکسور ہوگا۔ دیکھیں آپ باب، وہ 3 باب ہیں جن میں ماضی میں فا کلمے سے پہلے تا آتی ہے، جیسے تفاعل اور تسربل۔ اب جب ان سے مضارع بنائیں گے تو عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہوگا، جیسے تفاعل یتفاعل، اور تفعل یتفعل، اور تفعلل یتفعلل۔ اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی جیسے تفعل اور ثلاثی مزید بھی جیسے تفعل، تو تفعل میں تو عین کلمہ ساکن ہے، تو اس کا جواب بھی دیں گے کہ بھائی
یہ عین کلمہ جو ہے اصل میں اس کو نہ دیکھیں بلکہ دوسرے لام اول کو دیکھیں، چونکہ عین کلمہ آخر کے ماقبل زیادہ تر ہوتا ہے، اسی وجہ سے دوسرا لام بھی آخر کے ماقبل ہے، تو اسی وجہ سے یہ عین کلمے کو نہ دیکھیں باب تسربل میں اور باب تفاعل میں، یہ دونوں ایک ہی ہیں نا، تو اس عین کلمے کی حرکت کو نہ دیکھیں بلکہ لام اول کو دیکھیں، چونکہ لام اول عین کلمے کی جگہ ہوتا ہے، عین کلمے کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس چیز کو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ ودر ربائی اور ربائی، ہاں اگر در ماضی میں تا قبل فا یعنی تا فا سے پہلے ہو تو عین مضارع مفتوح، خواہ مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہوگا، والا مکسور، ورنہ تو مکسور ہوگا۔ ودر ربائی اور ربائی میں وملحقات کل اور اس کے تمام ملحقات میں لام اول پہلا والا لام اس کا جواب دینے لگے ہیں تفعل کا، یعنی ربائی میں، ربائی مجرد کا باب ہے نا، یعنی ربائی مجرد کا باب جو فعل ہے جیسے دحرجہ اور تفعل اور اس کے ملحقات اور ربائی مجرد کے تمام ملحقات میں اس چیز کی بیان کر رہے ہیں کہ لام اول پہلا والا لام جو ہے وہ عین کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی عین لام اول پر حرکت ہوتی ہے، اسی وجہ چونکہ لام عین تو ساکن ہوتا ہے، لام اول پر حرکت ہوتی ہے اور وہ لام اول عین کلمے کے حکم میں ہوتا ہے۔ وملحقات وردر ربائی اور ربائی وملحقات کل اور اس کے تمام ملحقات میں لام اول پہلا والا لام وہ ہر حرفی کے بجائے اور ہر وہ حرف جو اس لام اول کی جگہ میں آئے، لام اول کی جگہ میں آئے ہو یا آئے حکم عین دار وہ عین کا حکم رکھتا ہے۔ پس در تفاعل و تفاعل و تفاعل، پس تفاعل تفاعل اور تفاعل و در ملحقاتش اس کے ملحقات میں ما قبل آخر کے ما قبل در مضارع معلوم مفتوح باشد، آخر کے ما قبل مضارع معلوم میں مفتوح ہوگا، و در جملہ ابواب دیگر مکسور اور دوسرے ابواب میں مکسور ہوگا، جیسے اکرما یکرم، اکرما یکرم، استنصرا یستنصر، ہے نا، یہ بات کرنے لگے ہیں اس چیز کی، یعنی اگر ماضی میں تا ہو فا کلمے سے پہلے ان ابواب کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو مکسور ہوگا، جیسے استنصرا یستنصر، احمر یحمر اور اجتنب یجتنب وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے آپ حضرات کی سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور سمجھ کے یاد کریں۔ اگر روبرو پڑھتے تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کو مثالوں کے ساتھ سمجھاتا، لیکن امید ہے اگر ذہنیت کے ساتھ اس کو سنیں گے تو آپ حضرات کی سبق یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔